إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سل تعطى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہم کر رہے ہیں، اور وہ سلسلہ دعاؤں کے تعلق سے ہے، کیونکہ دعا دین اسلام کا سب سے اہم شعبہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا کو عین عبادت قرار دیا گیا۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے اور بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی۔ تو ہم چاہیں گے کہ قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں آپ کے سامنے رکھیں، ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام صحیح الدعاء والثناء علی اللہ تعالی، یعنی نبی علیہ السلام سے منقول صحیح دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی ثنا۔ اس کتاب میں 100 سے زائد وہ دعائیں ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور اس کے مؤلف ڈاکٹر عبداللہ بن حمود الفریح حافظہ اللہ تعالی ہیں۔ یہ کتاب ہمارے سامنے ایک اصل کی حیثیت سے رہے گی، اور گاہے بگاہے کچھ اضافی چیزیں جو میں سمجھوں گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے پہنچائی جائیں، وہ اضافے کے طور پر میں عرض کرتا رہوں گا۔
لیکن ایک مرجع اور اصل کے اعتبار سے یہ کتاب میرے سامنے رہے گی۔ اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے، پھر ایک مستقل باب آداب الدعا کا، یعنی دعا کے آداب، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کے جو بھی کلمات ثابت ہیں کتاب و سنت سے، وہ اس میں آئیں گے، انشاءاللہ پیش کریں گے ترجمے کے ساتھ۔ اور پھر ادعیۃ القرآن، قرآنی دعائیں، اور ادعیۃ الصلاۃ، نماز کی دعائیں، جو نماز میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ پیش ہوں گی ترجمے کے ساتھ۔ پھر ادعیہ نبویہ، نبی علیہ السلام سے منقول اور ماثور دعائیں، مسنون دعائیں، وہ ایک ذخیرہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اور پھر استعاذات النبویہ، نبی علیہ السلام نے جو پناہ طلب کی اللہ تعالیٰ کی مختلف صیغوں اور جملوں کے ساتھ، اور کس کس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کی، وہ بڑے اہم امور ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر بیان ہوں گے۔ اس کے علاوہ اذکار الصباح والمساء، صبح اور شام کے اذکار، جو ایک بندہ مومن کے لیے قلعہ کی حیثیت رکھتے ہیں، حفاظت کے اعتبار سے اور شیطان کے شر سے بچاؤ کے اعتبار سے۔ جو بندہ صبح و شام کے اذکار کر لے اور رات اور دن کے لیے اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے، ایک مضبوط قلعے میں بند ہو جاتا ہے جہاں تک کسی دشمن کی رسائی نہیں ہوگی، اور بندہ بالکل محفوظ رہے گا۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کے آخر میں ان احادیث کی تخریج بھی فرما دی جن دعاؤں کا ذکر اس کتاب میں ہوگا، تو ہم موقع بموقع تخریج کے ساتھ وہ دعائیں آپ کے سامنے ذکر کرتے رہیں گے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز ایک مقدمے سے کیا ہے، الحمدللہ الذی رفع مقام الدعاء، اس اللہ کا شکر اور ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مقام دعا کو بہت اونچا کر دیا، مقام دعا کو بہت اونچا کر دیا، کیونکہ دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت ہر بندے کی تخلیق کا سبب ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے مجھ سے مانگو اور بار بار مانگو اور خوب مانگو، وہ بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور جو بندہ دعا تو کرتا ہے مگر غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو ایسا بندہ مشرک قرار پائے گا جو دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وَجَعَلَهُ حَبْلًا مَتِينًا، اور اللہ نے دعا کو ایک مضبوط رسی بنا دیا ہے۔ مضبوط رسی سے مراد یہ رسی جو زمین سے آسمان تک جاتی ہے، اور بندہ دعا کے ذریعے اس رسی سے معلق ہو جاتا ہے، منسلک ہو جاتا ہے، اوپر کا سرا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، ایک رابطہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو دعا بھی حبل اللہ ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ بندہ اس دعا کے ذریعے وہ رسی اوپر پہنچا رہا ہے، نیچے اس رسی کو تھامے ہوئے ہے، اوپر کا سرا رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ دعا کی صورت میں بندہ کس طرح رب تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور منسلک ہو جاتا ہے، اور کس طرح رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ وَمَلَاذًا لِلْعَبْدِ، اور یہ دعا جو ہے بندے کے لیے ایک پناہ گاہ، ایک حفاظت گاہ، ایک حصار بندے کے لیے بن جاتی ہے۔ یناجی بھی ربہ، بندہ اس دعا کے ذریعے رب تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس سے بڑی پرسعادت گھڑی کیا ہو سکتی کہ بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرے، راز و نیاز کرے، اللہ سے باتیں کرے۔ تو اس سے زیادہ مبارک اور باسعادت گھڑی کون سی ہو سکتی ہے؟ وَأَنَعَمَ عَلَيْهِ بِالِاسْتِجَابَةِ،
اور اللہ نے بندے پر انعام کیا ہے دعا کی قبولیت کا. بندہ دعا کرے میں قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان ہر پکار کے ساتھ دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے جب آپ سے سوال کرے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کروں گا. اذا دعان، جب بھی مجھے پکارے، اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کر لوں گا. یعنی دعا اور ساتھ قبولیت کا وعدہ مطلقاً، ہر دعا کی قبولیت کا وعدہ. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سل تعطیٰ، مانگو تم کو عطا کیا جائے گا. مگر مانگنا کس سے؟ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، اور جب بھی استعانت کرو، مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو. اور وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ مَنِ ابْتَهَلَ لِرَبِّهِ وَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ وَدَعَاهُ. اور صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو، رحمتوں کی بارش ہو اور سلامتیوں کی بارش ہو اس شخصیت پر، علی خیر من ابتہل ربہ، اس شخصیت پر جو اللہ تعالیٰ سے تضرع کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرنے والوں میں سب سے بہتر. جتنے لوگوں نے، فرشتوں نے، جنوں نے، انسانوں نے اللہ سے انابت کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں، وتضرع الیہ، اس کی طرف گڑ گڑائے، روئے، ودعا، اور اس کو پکارا، ان سب میں سب سے بہترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ سب سے بہترین ہے تو پھر خوش ہو جائیے. یہ دعائیں ہم جو آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کی ہیں، اس ہستی نے کی ہیں جو ہستی سارے دعائیں کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. ان میں ملائکہ بھی ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں، صالحین بھی، شہداء بھی، ساری امتیں ہیں. سب سے بہترین دعا کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مجموعہ انشاءاللہ اس کتاب میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور پیش کریں گے. اس میں آپ بھرپور توجہ بھی دیں اور شوق اور ایک لگن کا اظہار بھی کریں، اور پوری توجہ سے اس مجلس کو آپ سماعت بھی فرمایا کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وبعد، اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فہذا مختصر نافع ولطیف، یہ ایک مختصر کتاب ہے اور نفع دینے والی، مختصر نفع دینے والی. یعنی مؤلف اپنا دعویٰ نہیں کر رہے کہ میری اس جدوجہد میں نفع ہے. نفع اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، تو اللہ کے نبی کا کلام ہو، اللہ کے نبی کے فرامین ہو، قرآن و حدیث کے اذکار اور دعائیں ہوں، تو کیا وہ نفع نہیں دیں گی؟ یقیناً نفع دیں گی اور نافع ہوں گی. اور بہت ہی ایک بابرکت اور باعزت یہ ایک مجموعہ ہے یتعلق بجوامع الدعاء، جو متعلق ہے جامع دعاؤں سے. دعائیں جو بڑی جامع عربی لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے جس کے الفاظ کم ہوں اور معنی بہت زیادہ ہوں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کی نعمت سے نوازا ہے. یعنی یہ توفیق دی ہے کہ چھوٹی سی بات کہہ کر دین پورا واضح کر سکتا ہوں. یہ توفیق دی ہے کہ چھوٹے سے جملوں سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں طلب کر سکتا ہوں. تو کتنی قدر و قیمت آپ کی دعاؤں کی. جملہ ہو چھوٹا سا اور اس میں جمع ہو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں، اور ہم سب کا شوق ہے کہ یہ بھلائیاں ہم کو حاصل ہو جائیں.
اللہ یہ ساری خیرات ہماری جھولی میں ڈال دے، یہ سب کا شوق ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت دعائیں، ان سے گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ دن رات کی گھڑیوں میں خوب دعائیں کیا کیجیے۔ دعاؤں کی بڑی عظمت اور بڑی قدر اور بڑی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جعلت فی انواع من الدعاء، میں نے اس کتاب میں دعا کی بہت سی قسمیں جمع کر دی۔ کیا کیا؟ ثناءات علی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ثنائیں، تعریفیں، اللہ تعالیٰ کی مدح اور اس کی حمد، وادعیۃ من القرآن، اور قرآن کی دعائیں جو قرآن سے ثابت ہیں، انبیاء نے کی، رسول نے کی، صالحین نے کی، وہ دعائیں جمع کی ہیں۔ اور وادعیۃ الصلاۃ، اور نماز کی دعائیں، وادعیۃ النبویہ، اور نبی علیہ السلام سے منقول مسنون دعائیں، واستعاذات النبویہ، اور نبی علیہ السلام سے ثابت استعاذات، پناہ کے کلمات۔ ایک بندہ اگر اللہ کی پناہ میں آ جائے، دنیا کے ہر شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو پناہ کے جو الفاظ نبی علیہ السلام سے منقول ہیں، ثابت ہیں، بڑے جامع، وہ ہم نے جمع کر دی ہیں۔ تو یہ 5 قسم کی اذکار اور دعائیں، اور ساتھ ساتھ پھر جیسا ہم نے عرض کیا کہ صبح و شام کے اذکار، یہ 6ٹھی قسم ہو گئی، وہ بھی اس کتاب میں موجود ہوگی، اور آپ کے سامنے ترجمہ اور ہلکی سی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ولم استر الا ما کان صحیحا منہا، اور میں نے اس کتاب میں نہیں لکھا مگر جو صحیح دعائیں ہیں۔ مثلا بعض دعائیں ثابت تو ہیں لیکن ضعیف حدیثیں ہیں، وہ ہم نے جمع نہیں کی، صرف وہ دعائیں لی ہیں جو سنداً صحیح حدیث سے ثابت ہوں۔ وَلِذَا أَسْمَيْتُهُ، تبھی تو میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے صحیح الدعاء والثناء علی اللہ تعالی، کہ صحیح دعائیں اور صحیح ثناء اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ احادیث جمع کی ہیں دعاؤں کی اور ثناءات کی جو صحت سند کے ساتھ منقول ہیں، اور باقی قرآن کی دعائیں اور قرآن کی ثناءات، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو صحیح دعائیں اور صحیح اذکار اور ثناء اس میں جمع کر دیے ہیں۔ وعقبت على بعض الادعیۃ بمناسباتها بین قوسین، اور بعض دعاؤں میں نے ہلکی پھلکی تعلیق بھی کی، تبصرہ بھی کیا ہے، بین القوسین یعنی بریکٹ کے درمیان، لیکن بالکل ہلکا، بالکل مختصر، تاکہ اس سے بھی ایک فائدہ آپ تک منتقل ہو۔ وقمت بذکر ما يدل على المناسبۃ فی التخریج، اور میں نے تخریج میں جو کچھ مناسبات دعاؤں کی وہ بھی واضح کر دی ہیں۔ وہ تخریج تو تفصیلی تخریج ہے، ہر دعا کے ساتھ ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے وہ آ جائے۔ حیث خرجت احادیث الادعیہ فی آخر کتاب، میں نے دعاؤں کی جو حدیثیں ہیں ان کی تخریج کر دی۔ تخریج کا معنی ان کے حوالے بتا دیے ہیں، یہ دعا کس کتاب میں ہے، اور کون سی جلد ہے، کون سا صفحہ ہے، یا کیا حدیث نمبر ہے، یہ تخریج کہلاتی ہے۔ اور تخریج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا پر حکم، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن چونکہ ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ اس میں تمام احادیث صحیح ہیں، تو پھر الگ سے حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نے بتا دیا کہ جو بھی احادیث ہم نے لی ہیں دعاؤں کے تعلق سے، اذکار کے تعلق سے، وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ تو کتاب کے آخر میں احادیث کی تخریج بھی ہم نے پیش کر دی۔ وبدأت هذا المختصر بشيء من آداب الدعاء، اور میں نے اس مختصر سی کتاب کو دعا کے آداب سے شروع کیا ہے۔ دعا کے آداب، تو مؤلف رحمہ اللہ نے دعا کے 10 آداب بیان کیے جو ہم آگے بیان کریں گے۔ 10 آداب دعا کے، تاکہ دعا کرنے والا ان آداب کو پڑھ لے اور دعا کے دوران ان آداب کو ملحوظ رکھے۔ اور وہ آداب ایسے ہیں جو قبولیت دعا کو ممکن بنائیں گے، بلکہ تیز تر کر دیں گے، جلدی دعا قبول ہوگی اگر وہ آداب اپنا لیے جائیں۔ وہ انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے۔ بیسر اللہ تعالی ان بدت مؤسسۃ اقتداء الوقفیہ بترجمۃ هذه الادعیہ لعدۃ لغات، اور اللہ نے آسانی کر دی
یہ مؤسسہ اقتداء ان کے ادارے کا نام ہے جس نے جو اس کام کو اٹھایا، شروع کیا، اور بہت سی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، جس کی افادیت کی دلیل ہے، مثلا انگلش میں، اردو میں، اور بنگالی میں، اور پشتو میں، سندھی میں، ان بہت سی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ علماء تعرض لشرح الادعیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعاؤں کی لمبی شرح کا قصد نہیں کیا، کہ لمبی شرح کریں گے تو مقصد ہاتھ سے نکل جائے گا اور آپ اس شرح میں کھو جائیں گے، بلکہ دعا اور مختصر اس سے متعلق فائدہ اگر میں نے بتانا ہو، ورنہ خالی دعا ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ بعض جگہ جہاں تھوڑی سی تفصیل کی حاجت ہو، اختصار سے ہم بھی عرض کریں گے تاکہ فائدہ مکمل آپ تک پہنچ جائے۔ وَتَمَ إِنَّمَا فَرَدْتُ شرح بکتاب مستقل، میں نے اس کتاب کی شرح بھی لکھی ہے لیکن الگ کتاب میں، شرح موجود ہے الگ کتاب میں، مستقل کتاب ہے وہ، فیہ لطائف ایمانیہ، اس مستقل کتاب میں بہت سے ایمانی فوائد ہیں، وفصول علمیہ، اور بہت سے علمی فصلیں ہیں، ابواب ہیں، تتعلق بالدعاء، جن کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، مع نماذج تطبیقیہ للدعاء، ساتھ ساتھ اس دعا کے کچھ قبولیت کے نمونے، ان کے اثرات یہ بھی اس میں رکھے ہیں اور ذکر کیے ہیں۔ وذکر لکلام العلماء علی هذه الادعیہ، اور ان دعاؤں پر علماء کا کلام اور ان کا تبصرہ یہ بھی اس میں ذکر کیا اس مستقل کتاب میں۔ واللہ اسأل، اللہ سے سوال کرتا ہوں، صرف اللہ ہی سے، ان یجعلہ عملا خالصا لوجہ الکریم، کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص بنا، اپنے چہرے کے لیے خالص بنا لے، اپنی رضا کے لیے۔ من یتقبلہ منی بقبول حسن، اور مجھ سے اس عمل کو قبول کر لے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو عمل کو خالص بنا لے اپنے چہرے کے لیے۔ چہرے کے لیے خالص بنانے کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے عوض میں، ان دعاؤں کے عوض میں قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے۔ بڑی جامع دعا اور بڑی عظیم دعا ہے۔ وَن يَتَقَبَّلَهُ مِنِّي بِقَبُولٍ حَسَن، اور اللہ اس دعا کو مجھ سے قبول کر لے، اس مجموعے کو، اس کتاب کو اچھا قبول کرنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور اللہ رحمتیں اتارے اور سلامتیں اتارے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ یہ چھوٹا سا مقدمہ دکتور عبداللہ بن حمود الفرح کی طرف سے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں نے عربی عبارت اور ترجمہ ساتھ رکھا ہے تاکہ آغاز عمل میں کتاب کی قیمت آپ کے سامنے واضح ہو جائے اور اس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے یہ چند جملے پڑھ لیجیے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ پڑھ لیجیے۔ ایھا العبد الفقیر الی ربہ، اے اپنے رب کے فقیر بندے، اے وہ بندہ جو اپنے رب کا فقیر، اور ہم سب فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ کیا ہے؟ الغنی ہو، اللہ غنی ہے۔ کیا معنی اس کا؟ ہم سب فقیر ہیں، غنی صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات، باقی تم سب فقیر ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، تم سارے فقراء ہو اور اللہ غنی ہے، مالدار ہے، اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ تم سب فقیر ہو تو صرف اس غنی سے مانگو، اس غنی سے مانگو۔ تم سب فقیر ہو، کبھی دیکھا کوئی فقیر کسی فقیر سے مانگتا ہو؟ دنیا آپ کے سامنے ہے، سڑکوں پر بھکاری پھر رہے ہیں، تو بھکاری کس سے مانگتے ہیں؟ کوئی گاڑی والا، کوئی صاحب حیثیت بندہ۔ ایک بھکاری دوسرے سے بھیک مانگتا، کبھی دیکھا آپ نے؟ یہاں نقطہ توحید ہے اس دعا کے تعلق سے کہ چونکہ تم سب فقیر ہو اللہ تعالیٰ کے، غنی صرف اللہ رب العزت ہے، تو فقراء اللہ سے، غنی سے مانگتے ہیں، فقراء سے نہیں مانگتے۔
غیر اللہ سے مانگو گے یہ جہالت بھی ہے، شرک بھی ہے اور بے وقوفی بھی ہے۔ اس غنی سے مانگو، اس غنی کے علاوہ سب فقیر ہو۔ تو فقیر کسی فقیر سے مانگے کبھی دیکھا آپ نے؟ حقیقت میں یہ جملہ مؤلف رحمہ اللہ کا یہ نور توحید ہے۔ ای العبد الفقیر ربہ، اے فقیر بندے اپنے رب کے، وہ رب جو الغنی، جو غنی ہے، سبحانہ، اور پاک، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ وہاں کوئی فقر نہیں، کوئی غربت نہیں، وہاں مال ہی مال ہے، وہ غنی ہے۔ الیک دعوات ماثورہ، تجھے پیش کر رہا ہوں کچھ منقول دعائیں، نبی علیہ السلام سے مسنون دعائیں۔ تہیہ لہا بقلبک، ان دعاؤں کے لیے اپنے دل کے ساتھ تیار ہو جاؤ، سرسری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ دل کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ اور دل کی پوری قوت کے ساتھ ان دعاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہی ادعیۃ جامعۃ لکل خیر، یہ دعائیں ہر خیر کو جمع کر رہی ہیں۔ ان دعاؤں میں ہر خیر آپ کو ملے گی، وہ خیر دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، قبر کی ہو، تین جہان ہے، دار دنیا، دار آخرت اور دار وسطی برزخ کی زندگی، ہر جگہ خیر مطلوب ہے۔ یہ جو کتاب ہے، اس میں جو دعائیں ہیں، اس میں دنیا کی، قبر کی، آخرت کی تمام بھلائیاں جمع ہیں۔ احفظ ما استطعت منہا، جو تم میں طاقت ہو ان دعاؤں کو یاد کر، جتنی یاد کر سکو یاد کر لو، اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ چلتے پھرتے آپ دعائیں کریں گے، اٹھتے بیٹھتے آپ دعائیں کریں گے، بڑا عظیم فائدہ ہے یہ۔ فَكَم مِّن دُعَاءٍ كَانَ كَافِيًا لِكُلِّ مَطْلُوبِكَ، کتنی دعائیں ہیں جو آپ کی ہر طلب کے لیے کافی ہیں، جو آپ کے اندر خواہشات، جو آپ کی طلبات ہیں، مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، کتنی ایسی دعائیں کہ ایک ایک دعا آپ کی ہر طلب پوری کر دے گی، ہر خواہش پوری کر دے گی، سارے جہانوں کی۔ لأنها أدعية قليلة الألفاظ واسعة المعانی، کیونکہ یہ ایسی دعائیں ہیں جن کے الفاظ تھوڑے ہیں اور معنی وسیع ہیں۔ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن معنی کا ایک سمندر ان الفاظ کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس قدر یہ جامع اور اہم دعائیں، اس قدر مفید یہ کتاب آپ کے لیے۔ لا ينقص معها الا حضور قلبک، دعائیں موجود ہیں، کوئی کمی نہیں سوائے آپ کے دل کی حاضری کی۔ دعائیں موجود ہیں، مسنون دعائیں، کوئی کمی نہیں، صرف ایک چیز کی کمی ہے، اپنے دل کو حاضر کر لو اور دعائیں مانگنا شروع کر دو۔ وخضوعک لربک، رب کے لیے خضوع، خشوع، خشیت، گڑ گڑانا، رونا، عاجزی، یہ کمی ہے۔ بھرپور ذخیرہ سامنے موجود ہے، کوئی کمی نہیں سوائے اس دو چیزوں کے، دل کو حاضر کر لو، رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دو، تضرع شروع کر دو، دل کی خشیت، رب تعالیٰ کی خشیت دل میں بھر لو۔ بس یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، اللہ کی خشیت ہو اور حضور قلبی ہو، اور دعائیں شروع کر دیں، بڑی جامع دعائیں، الفاظ تھوڑے، معانی کا سمندر، ایک ایک دعا تینوں جہانوں کی دولتیں آپ کو مہیا کر سکتی ہیں، بس آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ صاحب کتاب کے چند جملے اس کتاب کو شروع کرنے سے قبل، تاکہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، تیار کر لیں کہ یہ کام کتنا مفید ہے اور کتنا نفع بخش ہے۔ آگے آداب الدعا، دعا کے آداب، تو انشاءاللہ اس کے لیے دوسری مجلس ہم قائم کریں گے۔ دعا کے 10 آداب مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دوسری مجلس میں بیان کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔